نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، آقا وہ نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، اس لیے رکوع اور سجود کا پورا نہ کرنا جو ہے یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ یا فرمایا کہ رکوع سجود کے اندر پیٹھ سیدھی نہ کرنا یہ جو ہے نماز کے اندر چوری ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی، آقا نماز کے اندر وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، اور فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ اب ان دونوں روایات سے معلوم ہوا رکوع اور سجود مکمل نہ کرنا یہ نماز کے اندر چوری کرنا ہے، اور جو رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا تو وہ نماز کا چور ہے، اور جو نماز کا چور ہو وہ سب سے بدتر آدمی ہے اور سب سے بڑا چور ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو سلام کے اندر بخل کرے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ سلام کے اندر بخل کس طرح کہ کسی کو سلام نہ کرے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب نہ دے، تو یہ کیا ہے؟ بڑا بخل ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایک فیلڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جی اگر کوئی لوہار ہے، کسی لوہار کے پاس سے گزر جاتا ہے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، کوئی مولوی صاحب ہیں تو دوسرے مولوی صاحب کے پاس سے گزریں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ بڑا بخل ہے۔ تو اس لیے اس بخل سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک گزارش کہ جس طرح ابھی سماعت فرمایا کہ رکوع اور سجود کو پورا نہ کرنا یہ چوری ہے نماز کے اندر، تو جس طرح اپنے باقی دنیاوی کاموں کے اندر کسی کے پاس جا کے کوئی مشورے کر لیتے ہیں یا کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ہماری نگرانی رکھنا، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح اپنی نماز ٹھیک کرنے کے لیے بھی کسی سے عرض کر دینی چاہیے، یار کبھی ٹائم نکال کے میری نماز بھی دیکھ لینا کہ میں نماز ٹھیک پڑھتا ہوں، قیام میں ٹھیک کرتا ہوں، ہاتھ ٹھیک باندھتا ہوں، یا رکوع سجود ٹھیک کرتا ہوں۔ تو اس طرح اپنی نماز کی اصلاح کے لیے بھی کسی کو کہہ دینا یا جو ہے وہ منت سماجت کر کے اپنی نماز ٹھیک کروا لینا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب نماز ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو اس طرح اپنا وقت بھی دیں گے، محنت مشقت بھی کریں گے، لیکن حاصل وصول کچھ نہ ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے کوشش کریں اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ کوئی طالب علم ہے وہ اپنے استادوں کے ہاں گزارش کریں کہ ہماری نماز ٹھیک کروا دیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے امام صاحب کو
یا کسی قاری صاحب کو کہہ کے اپنی نماز ضرور ٹھیک کروائیں، تاکہ سب سے بڑے چوروں کی جو فہرست ہے اس کے اندر شامل ہونے سے بچ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔